اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حق چینل کے معزز لوگوں السلام علیکم۔ معزز دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، اور کیا حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی اس بات کا اظہار کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا خلیفہ ہوں؟ حقیقت کیا ہے دوستوں، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہمارے نزدیک تعین کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول کے کس نظام کے کس حاکم کو ہم اپنا حاکم سمجھے۔ بسم اللہ۔ میں نے کافی ساری احادیث جو ہیں ان کی کتابوں سے پیش کی اور ان پر میں نے سوالات قائم کیے، اور انہوں نے میرے کسی بھی سوال کو ہاتھ نہیں لگایا، جواب نہیں دیا، جبکہ یہ سوالات کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اور میں ان کے سوالات کا جواب دے چکا ہوں اور پھر اس پر سوال قائم کر چکا ہوں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جناب زہرا نے بیعت نہیں کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ خلافت کی بیعت جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، تو آپ ثابت کریں کہ جب جناب حضرت علی مرتضیٰ جو ہے وہ خلیفہ بنے، ان کے بعد ان کے فرزند دلبند جناب امام حسن خلیفہ بنے ہیں، تو ان کی بیعت جو ہے کس کس عورت نے کی تھی؟ حضرت علی مرتضیٰ کی بیویاں حضرت امام حسن کی کیا بیعت کی تھی انہوں نے؟ تو کچھ آپ ثابت کریں یا حدیث سے دلیل دیں کہ عورتیں صدقات والی روایت جو میں نے مستدرک سے پڑھی تھی اور صحیح روایت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صدقات جو ہے صدقات واجبیہ یعنی کس کے پاس جمع کرانے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کے پاس، پھر عمر کے پاس، پھر عثمان کے پاس۔ تو زہرائی صاحب کہتے ہیں صدقات جمع کرانا یہ کوئی خلافت کی دلیل تو نہیں ہے۔ کیوں زہرائی صاحب؟ اگر یہ صدقات نبی علیہ السلام فرماتے کہ میرے بعد علی کے پاس جمع کرانا تو پھر تو یہ خلافت کی دلیل ہو جاتی، لیکن چونکہ ابو بکر کے لیے آ گئی ہے، آپ کو پاس سند کا تو کوئی آپ کے سند کے اوپر اعتراض کریں، آپ کہیں کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، وہ تو آپ کے پاس جواب ہے نہیں، بس آپ کی عقل کے خلاف جاتی ہے، وہ ضعیف ہے۔ پھر آپ نے جو ہے ایک اور بات کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اور آپ نے صحیح بخاری اردو جو وحید الزمان کی ہے اس سے آپ نے حوالہ دیا، تو آپ اس سے کیا نکالنا چاہتے ہیں حدیث سے؟ میرے پاس جو حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری بیروت 459 نمبر حدیث ہے، 4459 نمبر حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بالکل واضح صراحتاً اس بات کا انکار کرتی ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی وصی نہیں بنایا، نہ علی کو بنایا نہ کسی کو وصی بنایا، وہ بالکل اس بات کا انکار کر رہی ہیں۔ تو آپ کس حدیث کو لائے ہیں، اس میں کیا ہے، کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ تو مزید اس کا آپ جواب دیں گے۔ پھر آپ نے جو ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کے اوپر یہ حدیث پڑھی تھی، آپ نے ایک پروگرام میں بھی اعتراض کیا، یہاں بھی اعتراض کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلائل اپنی خلافت کے لیے خود کیوں نہیں پیش کیے؟ تو میں نے مستدرک سے حدیث سے صحیح پڑھ دی کہ حضرت علی نے خود فرمایا کہ رسول اللہ نے آپ کو نماز کے لیے آگے کیا، رسول اللہ نے آپ رسول اللہ کے یار غار ہے، یہ ساری فضیلتیں ان کی حضرت علی نے بیان کی۔ آپ نقد کریں حدیث کی کہ اہل سنت کے کتب رجال کی روشنی میں یہ روایت صحیح نہیں ہے، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، لگائیں گے تو آپ کو لگانا آتا ہے۔ یہ حدیث میں نے آپ کی چاہت پر منہ مانگی موت پیش کی ہے، جو آپ ہر جگہ کہتے ہیں کہ ابوبکر نے یہ دلیل خود کیوں نہیں پیش کی، تو حضرت علی ان کی دلیل پیش کر رہے ہیں ان کے سامنے، اور یہ بیعت کے دنوں کی بات ہے۔ پھر آگے چلیے، آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے لیے یہ دعویٰ کب کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ میرے لیے اتری ہے؟ کہاں کیا؟ من کنت مولا فعلی مولا سے خلافت کا استدلال کب اور کہاں کیا؟ دلیل دیں۔ آیت جو ہے بعد اللہ الذین آمنوا منکم میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ اہل بیت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مہدی کے متعلق نازل ہوئی ہے، علی کے متعلق نازل کیوں نہیں ہوئی؟ علی کو آپ نے کیوں نہیں اس میں شمار کیا؟ آپ نے علی کی خلافت بلا فصل کے متعلق ابھی تک کیوں نہیں آیت پیش کی کہ یہ ان کے متعلق آیت ہے جو ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر ہے؟ مہدی اگر اس سے مراد ہے تو مہدی کے وجود کے متعلق جو آپ کو میں کہہ چکا کہ کافی انکار کرتی ہے، اگر مہدی اس سے مراد ہے تو کون سے مہدی ہیں؟ مہدی بن حسن عسکری یا مہدی بن عبداللہ؟ وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ پھر وہی سوالات میرے آپ کے اوپر آئیں گے کہ جب وہ ثابت نہیں ہوتے تو خلافت آپ کی جو ہے اس میں 12 خلفاء ہے، تو ایک گیا تو باقی سب خود بخود آپ کی امامت جو ہے چلی جائے گی۔ امام جعفر کی میں نے حدیث پیش کی کہ امام جعفر فرماتے ہیں کہ اہل بیت صرف 5 آدمی ہیں، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی عصمت اور وہ مخصوص افراد جو آیت تطہیر کا مصداق آپ بناتے ہیں وہ سب گیا، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے نور الثقلین تفسیر نور الثقلین سے حدیث پیش کی کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، جادوگر زہرائی صاحب جو سر چڑھ کے بولے، حضرت علی جن کی گواہیاں آپ اذان میں پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ابو بکر کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر کیوں نہیں کہتے تھے؟ خود علی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ آیت نمبر 4 سورہ محمد کی اس کے تحت تفسیر نور الثقلین۔ جواب دیں، جواب کون دے گا؟ زہرائی صاحب نے اتنی حدیث آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ اس کی سند کے حوالے سے اشکال پیش کریں، متن کے حوالے سے اس اشکال پیش کریں۔ میں نے وہ پیش کی، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے حدیث پیش کی مسلم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اولا ویعب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ ابو بکر پر
अबू बकर के अलावा फरिश्ते और अल्लाह इनकार कर रहा है कि कोई और बंदा जो है इस खिलाफत का हकदार हो। ये सही मुस्लिम की सही हदीस मैंने पेश की। बुखारी की मैंने एक और हदीस पेश की, इसका भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। हदीस नंबर 3659। नबी अलैहिस्सलाम के पास औरत आई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मुझे ना पाओ यानी मेरी वफात हो जाए तो अबू बकर के पास जाना। ये क्यों नहीं फरमाया कि अली के पास जाना? और नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाने के लिए अबू बकर को आगे किया। आप थोड़ा हंस रहे हैं, मैं अब आपको आपकी किताब से दलील देने लगा हूं। आपके उलमा इंतजार करते हैं कि ये हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अनहा ने अपने बाबा अबू बकर को खुद आगे किया है। आपके मोहम्मद हुसैन नजफी ढक्कू साहब ने अपनी किताब इस्बातुल इमामत अगर कहे तो मैं भी निकाल के दिखाता हूं, वो कहते हैं ये हजरत आयशा की रिवायत है, ये हम कबूल नहीं करते। वो उन्होंने खुद कई आपके उलमा तान वारद करते हैं हमारे ऊपर। तो मैं अब जो आपके सामने रिवायत लाना चाहता हूँ वो रिवायत जो है हमारी नहीं है, वो रिवायत किसकी है? वो शिया की है। और कौन सी किताब है? अल मुस्तरशद। लिखने वाला कौन है? मोहम्मद बिन जरीर बिन रुस्तम तबरी, शिया। यानी मोहम्मद बिन जरीर जो है एक जो सुन्नी मुफस्सिर है, मुअर्रिख है, उनकी बात नहीं। मोहम्मद बिन जरीर बिन रुस्तम तबरी शिया अल मुस्तरशद किताब में वो इस हदीस को लेके आया है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास हजरत अली, और हजरत अली को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाए जाके नमाज पढ़ाए। हजरत अली मुर्तजा ने आगे आए और उनको अबू बकर से मुलाकात हुई तो उन्होंने अबू बकर से फरमाया कि अबू बकर आप नमाज पढ़ा दें, अगर कहेंगे तो मैं मतन पेश कर दूंगा उसका। तो फरमाया अबू बकर को मैंने कह दिया। जब वो गए रसूलुल्लाह के पास तो रसूलुल्लाह को अर्ज की कि मैं अबू बकर को लोगों को मैंने कह दिया कि लोगों को नमाज पढ़ाए। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को फरमाया था कि नमाज पढ़ाए तो अली ने अबू बकर को क्यों आगे कर दिया? तो अबू बकर को नबी ने भी नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया, मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास। और हजरत अली ने भी आपकी किताब अल मुस्तरशद मोहम्मद बिन जरीर बिन रुस्तम तबरी के हवाले से मैंने कह दिया, इसका जवाब आपके ऊपर कर्ज है। फिर नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने के हुक्म के हवाले से आप ये तार वारिद करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इसके अलावा जो है हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को भी नमाज उनके पीछे पढ़ी है। भाई इस हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया था, अबू बकर को हुक्म दिया। सिर्फ एक हदीस नहीं, निसाई में, अबू दाऊद में हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम कबीला बनी औफ की जब सुबह के लिए तशरीफ ले गए सुबह की नमाज के बाद, तो बिलाल को फरमाया बिलाल अगर असर तक आ जाऊं तो ठीक, अगर असर तक ना आऊं तो अबू बकर को कहना कि नमाज पढ़ाए। आपने अली का नहीं फरमाया। आप गज़वा तबूक के लिए तशरीफ ले गए, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, क्या नाम साबिका जो नबी थे, उनको आप जो है निगरान छोड़ गए मस्जिद के हवाले से, मस्जिद की इमामत के हवाले से। अली को नहीं फरमाया, क्यों नहीं फरमाया? अगर वो खलीफा बिला फासिल थे, अगर वो नबी अलैहिस्सलाम के बाद इमाम थे तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको क्यों नहीं फरमाया? अच्छा, इसका भी आपने जवाब देना है। फिर आते हैं जी एक आयत की तरफ, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, मैंने आपके सामने पहले पेश कर दी है, आपने उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, ये देखने वाले फैसला करेंगे। एक और आयत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ज़ाहिर साहब आप मेरी गुफ्तगू में ना बोले जैसा कि मैं नहीं बोलता, बल्कि आपने का मैंने सवाल लिखा हुआ है, आपने इल्म की बात की है। ये आज मौजू इल्म नहीं है हजरत अली मुर्तजा के इल्म के बारे में, वगरना मैं आपकी किताब जो है आपके सामने खोल दूंगा और आपको बता दूंगा कि काफी मेरी बात है, सब आइम्मा जो है उनका इल्म बराबर है। जब सबका इल्म बराबर है तो उनमें से मैं इमाम जाफर के हवाले से पूरी लिस्ट पेश कर दूंगा उनके इल्म के हवाले से, तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे। इसलिए मौजू से ना हटे, ना मैं हटने दूंगा आपको, ना आप मेरे लिए कोई ऐसा सामान मुहैया करें। फिर आप बार बार यजीद का जिक्र करते हैं। ये मेरे हाथ में कौन सी किताब है? अल-फुनून मिनल काफी, किताब रोसा से मैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बैत जदीद से साबित कर दूंगा, फिर आप बड़े परेशान हो जाएंगे। इसलिए मौजू से दूर न जाए। आप बोले नहीं, मैंने आपकी बात नहीं बोला, मेरी बात नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे तो मैं मुझे खामोश कराना आता है। ज़हराई साहब आपने बात की है तो मैं इसके अलावा बहुत सारी बातें यजीद के हवाले से आपकी किताबों से निकाल के रख दूंगा और आपने बड़ा परेशान हो जाना है। इसलिए मौजू से ना हटे। आप अली को खलीफा बिला फासिल क्यों नहीं साबित कर रहे? जो जनाब अली से मैंने रिवायात पेश की है आपकी कुतुब से, उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे? इमाम बाकिर ने जो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की कि अली को पहला खलीफा बना दिया जाए, अल्लाह ने इनकार कर दिया, जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं सनद पेश करते? क्यों उसकी सनद को आप कहते हैं कि इसमें फलां रावी है, ये ज़ईफ है, हमारे फलां इल्म ने कहा है, क्यों जवाब नहीं देते? आ जाइए, ये सूरत बायदा की एक आयत है और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। ये अज़्ज़तुल मुमिनीन जी, अज़िल्लतन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तन अलल काफिरीन जी, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तन अलल काफिरीन युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि व ला यखाफूना लौमत लाइम। ये जो आयत है इसके मुतल्लिक, अच्छा इसके मुतल्लिक आपके तूसी साहब लिखते हैं तफसीर तिबयान के अंदर, इन्नहा नज़रत फी अबी बकर, ये अबू बकर के मुतल्लिक नाज़िल हुई। ये आयत जो है अबू बकर के मुतल्लिक नाज़िल हुई। और फिर उसके बाद अलावा ये तफसीर है मजमूउल बयान तबरसी की, शेख तबरसी कहते हैं कि फकीला कहा गया कि हम अबू बकर व असहाबहू, और ये अबू बकर और उसके सहाबा उसके साथी जो है उनके मुतल्लिक नाज़िल हुई है जिन्होंने मुर्तद्दीन के साथ कताल किया। आयत में क्या आ रहा है? आयत में आ रहा है, आए ईमान वालों, जो शख्स तुम में से अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह ताला बहुत जल्द ऐसी कौम को पैदा करेगा जिससे अल्लाह ताला को मोहब्बत होगी और उनको अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी। ये जिनको अल्लाह से और अल्लाह को जिस कौम के साथ मोहब्बत होगी वो कौन सी कौम है? और जो मुर्तद्दीन के खिलाफ उठ के खड़े हुए हैं वो कौन है? दिखाएं आप। आपके मुफस्सिरीन कहते हैं अबू बकर के मुतल्लिक नाज़िल हुई है, आप कहें कि अली के मुतल्लिक नाज़िल हुई है। सूरह लैल की
जो आयत है अतका वाली, अतका से मुराद कौन है? ज़हराई साहब मेरा सवाल नोट करना, जिसने इस्लाम के लिए पैसा माल खर्च किया है वो कौन है जिसको कुरान अतका कहता है, जिसको कुरान अतका कहता है? इसका जवाब भी आपने देना है। फिर ये मुर्तदीन के खिलाफ हजरत अबू बकर और उनके साथी जो है वो खड़े हुए हैं। इस आयत का मिस्दाक भी हुई है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मुर्तदीन के खिलाफ कोई जंग नहीं हुई। अबू बकर और उमर ने जो मुर्तदीन के खिलाफ जो है लश्कर भेजे हैं और उनका सदबाब किया है, तो इस आयत से मुराद आपके मुफस्सिरीन खुद कहते हैं अबू बकर है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर वो है, अबू बकर वो है कि जिनसे अल्लाह प्यार करता है और अल्लाह उनसे प्यार करता है। और अल्लाह फरमा रहा है सौफ यातिल्लाह, अल्लाह लाएगा एक कौम को। इसका मतलब है कि अबू बकर उमर को कौन लाया है? अल्लाह। अबू बकर उमर को कौन लाया है? अल्लाह। फरमाया अल्लाह पाक जल्द एक ऐसी कौम को लाएगा, अल्लाह पाक जल्द एक ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह से प्यार करेंगे, वो अल्लाह से प्यार करेंगे, अल्लाह उनसे प्यार करेगा। वो कौन है जिनको अल्लाह लाएगा? वो अबू बकर उमर है, उनके लश्कर है कि जिन्होंने मुर्तदीन के खिलाफ कताल किया। आपके आइम्मा में से किसी ने मुर्तदीन के खिलाफ कताल किया है? बताइए, नाम लीजिए। आखिरी जो 9 इमाम है किसी जंग में गए हैं? आप कहते हैं कि हजरत अबू बकर या हजरत उमर के बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में बता दीजिए कि उन्होंने मुर्तदीन के खिलाफ कताल किया है। फिर आगे आइए, मैंने आपके सामने एक हदीस काफी की पेश की थी। मैं एक मुफ्ती साहब का ही टाइम है, चिश्ती साहब का टाइम है, बस दकरतुल माक़ूलात के लिए माज़रत खाऊं। चिश्ती साहब, हम जब कहते हैं कि आपके 9 इमाम है, तो क्या वो हमारे इमाम नहीं है, और क्या हम उनकी शजाअत और बहादुरी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? जरा वाज़ेह करते हैं, क्योंकि ये मेरा अकीदा है, हमारे लिए वो इमाम है। और बिल्कुल, ये मैं इल्जामी तौर पे कह रहा हूँ, इसलिए कि इनके इमाम जब मैं कहता हूँ तो इससे मुराद मेरी ये होती है जो इनके नजदीक मनसूस है, मासूम है, जिनकी इताअत फर्ज है, नामनेट है अल्लाह की तरफ से, उन्हीं के लिए ये इताअत आई है। तो उससे मुराद मेरी ये होती है जो इनकी किताबों में उनके हवाले से लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके इमाम के बारे में ये कहा जा रहा है, यानी हम उन इमामों को मानते हैं और उनके अलावा जो वाले बैत के अफराद है उनको भी मानते हैं और उनको इमाम भी मानते हैं, और हम उनकी इज्जत कदर भी करते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं सबके नाम भी ले दूंगा जी। तो ये मैंने हवाला दिया है कि इसको तूसी ने जो है अपनी तफसीर में तिबयान में कहा है कि इन्हा नज़रत या अबी बकर, ये सूरह मैदा की ये आयत जो है मुर्तदीन के खिलाफ कताल करने वाली ये अबू बकर के मुतल्लिक नाज़िल हुई है। शेख तूसी जो है, तबरसी जो है आपके मजमुल बयान में, वो भी ये लिखते हैं कि अबू बकर और उनके साथियों के मुतल्लिक नाज़िल हुई है। फिर आगे आइए, जो मैंने पढ़ी थी एक हदीस पढ़ी थी आपकी किताब से कि इमाम जाफर जो है, इमाम जाफर के बेटे हजरत इमाम मूसा काज़िम जो है, उनसे जब ये कहा गया कि आप इमाम जाफर के बाद इमाम है, तो उन्होंने कहा कि ला, मैं इमाम नहीं हूं, मैं इमाम नहीं हूं। इस बात का आपने जवाब क्यों नहीं दिया? इमाम जाफर सादिक के पास लोग आए और उनसे कहा कि हमने सुना है कि आले बैत में इमाम है और वो उनकी इताअत फर्ज है। तो आपने फरमाया फकाल मा आरिफ ज़ालिका फी आले बैती, मैं आले बैत में किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता। इमाम जाफर से पीछे जितने आपके इमाम मनसूस है, यानी जिनके मुताबिक आप दावा करते हैं कि ये मनसूस है, मासूम है, इमाम जाफर कहते हैं कोई इमाम नहीं है। इमाम जाफर की इस बात का जवाब दें, रद्द करें, कहें हमारी हदीस नहीं है, हमारी किताब में नहीं है, हम इसके ऊपर क्रॉस लगाते हैं, कुछ कहें ना। ज़हराई साहब ऐसे ही आप जो है कहते हैं बस हो गया जवाब, रिवायत खिलाफ है, रिवायत खिलाफ है, ऐसे नहीं खिलाफ होती, आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर आपने इमाम मूसा काज़िम वाली रिवायत का भी आप जवाब दें। इमाम मूसा काज़िम जो है वो खुद, मैं आपके सामने ये पढ़ देता हूँ कि जब अब्दुल अफ्ताब के लोगों ने जो है की है बैत की है, तो उस मौका पर इमाम मूसा काज़िम क्या फरमाते हैं? किताब उसूल काफी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 351 किताबुल हुज्जा, उसके अंदर ये हदीस आई है कि वो जो लोग पहुंचे हैं ना हजरत इमाम मूसा काज़िम के पास इस हवाले से, तो इमाम मूसा काज़िम ने सबसे पहले अब्दुल्ला अफ्ताब के मुतल्लिक बड़े जो है वो अल्फाज जो है नामुनासिब कहे, अगर कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, वो आपकी हदीस है, ठीक है, वो आपकी हदीस है, मैंने पहले वो कहे हैं पहले, लेकिन मैं अब आगे वाले लफ्ज़ पढ़ता हूँ। तो उस शख्स ने कहा काला कुल तो जुड़ल तो फिदा का फअंता हुआ, यानी अपने बाप के बाद आप इमाम है। उसने कहा मैं आप पे कुर्बान जाऊं, मैं आपसे सवाल करता हूँ क्या इमाम जाफर के बाद है इमाम मूसा काज़िम आप इमाम है? नहीं नहीं नहीं। ज़हराई साहब कहते हैं हज़रत अली है, उनके बाद इमाम हसन है, हुसैन है, ये लिस्ट है, ये मनसूस है, ये मासूम है। इमाम मूसा काज़िम भी इमाम है। इमाम मूसा काज़िम खुद कह रहे हैं कि नहीं, ला ला ला। आप कहते हैं हज़रत उमर ने कहा कि अबू बकर की बैत फलता है, इमाम मूसा काज़िम कह रहे हैं कि नहीं, मैं इमाम ही नहीं हूँ, ये आपको नजर नहीं आता? इमाम जाफर कह रहे हैं कि आले बैत में कोई इमाम मनसूस मासूम नहीं है, ये आपको नजर नहीं आता? इमाम बाकिर कह रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की कि अल्लाह अली को अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फसल बना दे, तो अल्लाह ने इनकार कर दिया, ये आपको नजर नहीं आता? आपको फलता ही बुखारी से नजर आता है, ये नजर क्यों नहीं आता? इसका जवाब कौन देगा? ज़हराई साहब, इसका जवाब देना आपके लिए जरूरी है। मैंने आपके ऊपर सवाल काम किया था, ये सवाल मेरा आपके ऊपर कर्ज है कि ये जो आप रिवायत पढ़ते हैं कि हजरत अली मुर्तज़ा करबल्लाहु वजहुल करीम ने हालत रकू में अंगूठी दी थी और ये आयत नाज़िल हुई, और हिल्ली कहते हैं इस पर इजमा है, और मैं कहता हूँ अंगूठी वाली रिवायत को सही साबित करें। अंगूठी वाली रिवायत आप कहते हैं मुफस्सिरीन आले सुन्नत ने लिखी, आप उस पर क्यों नहीं आ रहे?
کیوں نہیں اس کا جواب دے رہے؟ میں نے آپ کی حدیث پڑھی ہے البرہان سے، قال امیر المومنین علیہ السلام ولم یقل انی رابع الخلفاء الاربع فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس کے علاوہ تعبیر والی روایت جو ہے وہ الگ سے آ رہی ہے اسی کتاب میں کہتے تو میں حوالہ دے دیتا ہوں، اور یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 34 کے تحت آئی ہے، آپ وہاں دیکھ لیں تو بہت الگ ہے، یہ الگ کون دے گا۔ پھر اس کے بعد آ جائیے کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ السلام، وہ یہ اصول کافی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو امامت کا انکار کرتا ہے، اب ایک جگہ خود انکار کر چکے ہیں بصائر الدرجات میں، باقی کئی اصول کافی میں بھی، اور امام موسیٰ کاظمی بھی انکار کر چکے ہیں امامت کا۔ اور جہاں یہ ہے کہ فرمایا علیہ السلام قال من اشرک امامته من عند اللہ من لیست امامته من اللہ کان مشرکا باللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص جو ہے امامت کا انکار کرے وہ مشرک باللہ ہے، اس طرح مشرک ہے جیسے اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا لو، کوئی دعویٰ کرے اس بات کا وہ مشرک ہے۔ یہ امام جعفر کہتے ہیں، ایک جگہ وہ خود انکار کرتے ہیں، ایک جگہ خود اس کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں، تو جواب تو آپ کے سارے، آپ کی عوام کے سارے، وہ دیکھیں گے کہ زرعی صاحب نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اور سنیے حضرت امام زید نے انکار کیا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر میرا ٹائم ختم ہو گیا تو بس مجھے ایک بات کرنے دے، اگر ٹائم ہے تو میں جی کروں میں بات۔ جی یہ بھی اصول کافی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 16 ہے، اور اس میں کتاب الحجہ میں باب ما یفصل به بین الدعوى المحقق والمبتلع في امر الامامه، اس کتاب روایت نمبر 16 ہے، اس میں قال فغضب زید عند ذلك ثم قال ليس الامام منا من جلس فيه، امام زید جو غضبناک ہو گئے۔ زرعی صاحب جواب ضرور دینا، اہل بیت کا بندہ امام زین العابدین کا فرزند و دل بند غضبناک ہوا ہے، اس کو جس نے غضبناک کیا ہے فتویٰ کیا لگے گا؟ اب کس کے اوپر ناز ہو رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے بھائی امام باقر سے یہ کہتے ہیں کہ امام آپ نہیں ہیں، امام ہم ہیں، امام آپ نہیں ہیں، امام ہم ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کو پتہ نہیں تھا، انصار کو پتہ نہیں تھا، مہاجرین کو پتہ نہیں تھا کہ کس کے متعلق نص ہے، امام زید کو پتہ نہیں تھا کہ نص کس کے متعلق ہے، امام زین العابدین کے بیٹوں کو پتہ نہیں تھا، اہل بیت کے باقی بندوں کو پتہ نہیں تھا۔ وہ امام باقر کو کہہ رہے ہیں امام آپ نہیں، ہم ہیں۔ امام کا کام یہ نہیں ہے، امام کا کام ہے جہاد پر نکلے، اور امام وہ نہیں ہوتا جو پردوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھا رہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ امام زید نے کہا ہے اپنے بھائی امام باقر سے، اور غضبناک بھی ہوئے ہیں اور رد بھی کیا ہے ان کی امامت کا۔ محمد بن حنفیہ نے بھی رد کیا حضرت امام زین العابدین کی جو امامت کا، اس کا بھی جواب دے۔ امام محمد بن حنفیہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک لسٹ ہمارے پاس پہلے سے 12 اماموں کی موجود ہے، اور کئی میں اہل بیت کے افراد دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے۔ زہرائی صاحب کو پتہ لگ گیا، ان کے علماء کو پتہ لگ گیا کہ یہ 12 امام ہیں، اہل بیت کے اپنے بندوں کو، گھر کے بندوں کو پتہ نہیں ہے، وہ انکار کر رہے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اور بہت اچھی گفتگو رہی ہے، آپ نے بہت مضبوط حوالہ جات دیے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کو تسلسل ملے گا۔ مگر گفتگو کے دوران ایک صحابی رسول کا نام آیا، میں چاہتا ہوں اپنے سننے دیکھنے والوں کو ان کے بارے میں ذرا سا بتاؤں، اور جب مفتی صاحب نے مینشن کیا تو پھر مجھ پہ واضح ہو گیا۔ جناب کا نام حضرت عبداللہ ام مکتوم ہے۔ ام مکتوم آپ کی والدہ ہیں جن کا نام عاتقہ بن عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام قیس ابن زید ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے اولین صحابیوں میں سے ایک ہے، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، مؤذن رسالت مآب بھی ہیں، یعنی مؤذن مسجد نبوی بھی ہیں، اور یہاں تک کہ کچھ غزوات میں جہاں لشکر اسلام نے چڑھائی کی ہے، جہاں مدینے کو چھوڑنا پڑا ہے، وہاں پہ حضرت ام مکتوم عبداللہ ابن مکتوم کو آپ نے پیش امام بھی بنایا ہے، قاری قرآن بھی ہیں، آواز والے بھی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ یہی وہ اہل سنت روایات کے مطابق صحابی رسول ہے کہ جن کی بچپن ہی سے آنکھیں نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، تو ان کے اعزاز میں کچھ آیت قرآن موجود۔ ایک روایت کے مطابق جس کو اہل تشریح حضرات تسلیم نہیں کرتے، مگر اہل سنت روایات کے مطابق سورہ عبسہ وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ آیت آپ ہی کے متعلق ہے کہ جب سورہ سرور کونین ختمی مرتبت دیگر لوگوں کے ساتھ جو قریش کے لوگ تھے ان سے محو گفتگو تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم آئے تو وہ چونکہ نابینا تھے اور ان کو وہ توجہ شاید حاصل نہ ہوئی۔ بہرحال میں نے یہ ریفرنس آپ کو دیا اس لیے کہ ایک عزیز اور معزز صحابی ہیں، اور ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کی شخصیات کا تعارف بھی کروائیں اور تاریخی حقائق بھی آپ تک پہنچائیں۔ میں گفتگو کو حوالے کرتا ہوں، نظر کرتا ہوں جناب علامہ حافظ سجاد زرعی صاحب کے، جو سوالات مفتی صاحب نے کھڑے کیے ہیں، آپ کے پاس مکمل وقت ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ بسم اللہ۔ اویس بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اتنی دیر سے کہ میں پرشین بول رہا تھا اور کوئی دوسری لینگویج بول رہا تھا جو مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، مجھے باقی اردو ہی بول رہا ہوں میں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی انہوں نے حدیثیں سنائی ہیں اور آیت لے کر آئے ہیں، اور وہ برتری دکھائی کہ بھائی وہ آیت جو ہے اپنا جہاد والی، وہ پھر انہوں نے جہاد کیا، ولا یخافون لومۃ لائم۔ مفتی صاحب آپ کوئی میرا خیال نئے نئے دنیا میں آئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے شاید قرآن نہیں پڑھا ہوگا، آپ مقصدی آیت پڑھ کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو بھول گئے ساری باتیں کہ دین اسلام کو اگر ترقی ملی ہے تو وہ ذوالفقار علی ابن ابی طالب سے، آپ ساری باتیں بھول گئے ہیں۔
اور جو آپ نے دلیل قائم کی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ ائمہ معصومین کو کمزور ثابت کر رہے ہیں، انہیں بزدل ثابت کر رہے ہیں. اور امام ایسا نہیں ہوتا. کیا آپ قرآن پڑھتے نہیں ہیں؟ آپ کا قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں ہے، تدبر ہی نہیں ہے، کوئی آپ کی کوئی اور دوسری کتاب ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ معاملہ اب آپ نے اگر پڑھا ہے آیت، تو میں بھی آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں، اور یہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے یہ اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه. بھول گئے اس آیت کو؟ اس کی تفسیر آپ نے نہیں پڑھی شیعہ تفاسیر میں؟ اور ایک تفسیر جو ہے آپ وہ اس کو شو کر رہے ہیں جس کی روایات ساری مجہول ہیں، اور اس کے علاوہ انہی مفسرین نے جو یہ بیان کیا کہ آیت اصل میں در حقیقت کس کے لیے اتری ہے وہ آپ خیانت کر کے نہیں بتائیں گے لوگوں کو. اپنے پوائنٹ کی بات اٹھا کے وہ بتاتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مفسرین ہر ایک حدیث کو لکھتا ہے، نیچے مفسر لکھتا ہے کہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، تو پوری تو بقایا بھی تو پڑھیں اس کی ساری. ایک چیز کو اٹھاتے ہیں اپنے مقصد کی. آپ بھول گئے اس بات کو کہ خندق میں کیا ہوا تھا اور اللہ رب العالمین نے کیا جملہ کہا تھا کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اس آیت کا ذرا ترجمہ آپ خود کر کے سننے والوں کو سنا دینا. اور اس خندق میں جو امیر المومنین عمرو بن عبد کو جب قتل کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اللہ نے کافی کر دی جنگ، اللہ نے لڑی. یعنی لڑے علی تھے کہ اللہ رہا ہے میں نے لڑی، میں نے کافی کر دیا یہ قتال، میں نے جنگ کو تمام کیا. اب اگر میں ان آیتوں کو پڑھتا جاؤں اور ان آیتوں کو یاد کروں جو عہد کے لیے قرآن میں اتری ہیں، اور میں قرآن کی آیت پڑھوں کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. تو یہ بھی ترجمہ لوگوں کو آپ خود ہی سنا دینا کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں پہلے کیا اتاری ہیں اور بعد میں آپ اس کو کس طریقے سے ایک آیت کو پیش کر رہے ہیں اور آیت سے ہی خیانت کر رہے ہیں. سورہ محمد کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، آیت نمبر 4 جو آپ نے پیش کی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْكَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. یہ ہے وہ آیت کہ جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ اور تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو زندہ پکڑے جائیں، ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یہاں تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے، یہاں کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار سے ہاتھ روک دے. یہ حکم یاد رکھو. اور اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سے ان کا انتقام لیتا، لیکن اس نے نہیں چاہا. تمہاری آزمائش کو ایک دوسرے سے لڑوا کر جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے ان کے معاملے کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اس آیت میں کہاں ہے خلافت کی دلیل جو آپ نے کہا ہے؟ سورہ محمد 4 میں نے پڑھ دی پوری ترجمے کے ساتھ. مفتی صاحب خیر تو ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کون سی؟ پورے دھیان سے پڑھی، میں نے پڑھ کے سنا دی، ویڈیو ریکارڈ ہو گئی، لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ سورہ محمد 4 اٹھا کر دیکھ بھی لیں. آپ نے جو چیز پیش کی ہے نا، یہ نہ تو آپ کو گزشتہ انبیاء کے قصوں سے کوئی تدبر حاصل ہے، نہ آپ ان پہ غور و فکر کرتے ہیں. یہ بات کا مزاج اب پھر میں لے جاؤں پیچھے، وہی بات ان کو جواب دے چکا، پھر بھی گھوم پھر کے وہیں آ کر کھڑے ہوتے ہیں. وہی بات میں نے آپ سے پہلے وعدے کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں، 12 کے نام لے کر بتایا. آخری کا بتانا ان کو ضروری تھا، باقیوں کا بتانا ضروری نہیں تھا. میرے ان سوالوں کے انہوں نے جواب نہیں دیے. ان کو پہلی فرصت میں یہ چاہیے تھا کہ لوگ اجماع سے بنائیں گے، وہ قرآن سے ثابت کرتے، نص قطعی سے ثابت کرتے، بلکہ خیال اور قیاس کی بنا پر انہوں نے ایک حدیث پیش کی جس کا کوئی بھی خود یہ ان کے اکابر علماء اس کو اون ہی نہیں کرتے، نہ ان کا یہ عقیدہ ہے. خود حضرت ابوبکر نے کہا تھا، نہ انہوں نے خطبے کا جواب دیا جو انہوں نے خطبہ دیا تھا کہ اے لوگوں تم نے مجھے اپنا ولی بنایا ہے. انہوں نے نہیں کہا کہ میں اس بنا پر ولی بناؤں. آپ کچھ بھی بولتے رہیں، اس چیز کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. دوسری بات یہ آپ خطبہ پڑھ لیں، آپ کو سب پتا ہے، آپ مجھ سے حوالہ مانگ رہے ہیں. آپ جو بھی حدیثیں لا رہے ہیں مجہول حدیثیں اور ہماری کتابوں کی تفسیروں کی، تو بھائی میں نے تو آپ کو برہان پیش کی تھی، تو آپ نے کہا تھا کہ آپ تو تفسیر سے لے آئے، تو بھائی برہان والے نے بھی کہیں سے اٹھا کر لکھی ہے نا، ایسے تھوڑی لکھ دی ہے جو کل میں نے آپ کو پیش کی تھی. تو آپ کو یہاں پہ سمجھنا چاہیے تھا. آپ ائمہ معصومین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ پھر امام حسین کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ یزید کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ یزید کے پاس طاقت تھی، امام تنہا تھے، ان کے ساتھ 72 تھے. اب بتاؤ حق پر کون تھا؟ آپ اس بات کا فیصلہ کرو. آپ میری باتوں کے جواب دیتے نہیں، وہ ٹیپیکل مناظراتی گفتگو میرے ساتھ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ میرے جواب نہیں دے رہے. جو چیز میں نے قائم کی ہے پہلے وقت سے لے کر، میں اپنی چیز سے ایک اس سے بھی نہیں ہٹا. آپ کو اتنا سوچنا چاہیے. اب آپ میرے باتوں کو غور سے سنیے گا. آپ مجھے یہ بتائیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العالمین نے یہ اعجاز دیا تھا نہیں دیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے، میری باتوں کو غور سے سنیے گا مفتی صاحب، اور ان پہ غور و فکر کیجیے گا، تدبر کیجیے گا. اللہ رب العالمین قرآن میں نہیں کہتا
کہ حضرت عیسیٰ کے لیے کہ وہ وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَيَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ نے آیتیں نہیں پڑھی کہ حضرت عیسیٰ برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جاتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے۔ یہ تمام معجزات ہونے کے باوجود وہ مردہ زندہ کرتے تھے، یہ تمام تر معجزات موجود تھے، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، کہ جب حضرت عیسیٰ کو اس بات کا احساس ہوا کہ منکرین انہیں قتل کرنے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قال من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کا طرفدار، کون ہے جو مجھ عیسیٰ کا مددگار؟ کیوں حضرت عیسیٰ نبی ڈر گئے تھے؟ جو معجزے سے مردہ زندہ کر سکتے تھے وہ اپنے قاتلین کو معجزے سے قتل نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری حجت کے ساتھ کون ہے؟ وہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو آپ یہ باتیں بھول گئے ہیں کہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حواریین نے کہا کہ ہم انصار اللہ ہیں، ہمیں اللہ کے مددگار۔ تو اللہ کو یہ دیکھنا تھا کہ میرے عیسیٰ کے ساتھ کون ہے، اللہ کو یہ قیامت تک دیکھنا ہے کہ میری حجت کے ساتھ کون ہے، میرے علی کے ساتھ کون ہے، میرے حسین کے ساتھ کون ہے، میرے حسن کے ساتھ کون ہے، میرے زین العابدین کے ساتھ کون ہے، میرے مہدی کے ساتھ کون ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ ان کی کمزوریوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب کو جب ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمیں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ یعقوب ہم سے بڑھ کر یوسف سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے بابا کھلی گمراہی میں۔ کیا نبی بھی گمراہ ہوتے ہیں؟ حضرت یوسف کو وہ لے کر گئے، کنویں میں پھینکا، حضرت یوسف کنویں میں گرے۔ دوبارہ دوہرا رہا ہوں کیونکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ حضرت یوسف کنویں میں گرے، کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ معجزے سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت یعقوب کے پاس جب وہ لوٹے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے کہ وجاؤ ابا مشاء یبکون، کہ روتے ہوئے لوٹے اور کہا کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما كنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، کہ جب وہ لوٹے تو کہا کہ بابا ہم کھیل کود میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اب ہم جو بھی کہیں گے آپ ہمیں سچا نہیں مانیں گے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا کہ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کہ یہ تم اپنی طرف سے بنا کر لائے ہو، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں اب صبر جمیل کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب کمزور تھے، حضرت یوسف کمزور تھے۔ لاؤ وہ جو بات آپ نے کی کرو یہاں فٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انبیاء قتل ہوئے، 70,000 بنی اسرائیل نے انبیاء قتل کیے، بھول جاتے ہیں کیا یہ باتیں؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے آپ کے سامنے آیت نہیں پڑھی تھی کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم، کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہیں اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ کیا انبیاء کو قتل نہیں کیا گیا؟ انبیاء اپنا دفاع نہیں کرتے تھے، ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس لشکر نہیں ہوتے تھے؟ یہ کیسے انبیاء تھے جو اپنا دفاع نہیں کرتے تھے اور قتل ہوتے تھے؟ یہ کون سی آپ منطق لے کر آئے؟ وہ لوگ جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اور ان کو قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مختص کر دیا کہ کوئی ایسا ہے جو لوگوں کو عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب علیم کی بشارت دی ہے جو ایسوں کو قتل کرے۔ تمام انبیاء پر آپ نے سوالیہ نشان اٹھا دیا ائمہ معصومین کی بات کر کے۔ آپ اپنے دفاع کے اندر جو چاہے گا کہیں گے، آپ اپنے دفاع کے اندر ائمہ معصومین پر بہتان لگائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیونکہ جبر نہیں چاہا، آپ کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں ہے، مجھے تعجب ہے بڑا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلو شاء اللہ ہداکم اجمعین، اگر میں چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کرتا۔ آپ اگر کہہ رہے ہیں تو میرے سوال کا جواب دیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 81 کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، کہ یہ لوگ اے رسول آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اپنے گھروں میں آپ کی باتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں میں اللہ لکھ لیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کمزور ہے؟ اللہ لکھتا کیوں ہے؟ اللہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ یہ آیت منافقین کے لیے اتری ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے نام بھی نہیں لیے، اللہ نے کہا جو وہ کر رہے ہیں میں لکھ رہا ہوں۔ آپ مجھے سوال کا جواب دیں کہ اللہ وہ لکھ کیوں لیتا ہے؟ اللہ کوئی عاجز ہے؟ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے؟ اللہ کے پاس فرشتوں کی فوج نہیں ہے کہ اللہ کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا؟ آپ یہ ائمہ معصومین پہ فٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کیوں جبرن ایسا کرے؟ اللہ منافق کا بھی نام نہیں لے رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں۔ آپ بتائیں اللہ کیوں لکھ لیتا ہے؟ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتا ان کے خلاف۔
کوئی فرشتہ نہیں بھیج رہا, کوئی فوج نہیں بھیج رہا, کوئی آسمان سے عذاب نازل نہیں کر رہا. اللہ قرآن میں ان کا نام بھی نہیں بتا رہا. اللہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ ان کا نام لے. آپ کو اللہ کی حکمتوں کا پتہ ہی نہیں, آپ کا غور و فکر نہیں ہے ان چیزوں پر, آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. انبیاء پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ حضرت عیسیٰ کمزور تھے کہ جو لوگوں سے مدد مانگ رہے تھے. حضرت یوسف کمزور تھے, حضرت یعقوب کمزور تھے. تو میں کیا آپ کے سامنے کوئی دوسری لینگویج میں باتیں کر رہا ہوں جو میری باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بجائے میری باتوں کا جواب دینے کے جو میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ اسے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. آپ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ آیت فلاں کے لیے اتری ہے. وہ مولا علی کا وہ جہاد کہاں گیا؟ دین اسلام کا شرف اگر ہے, عزت دین اگر ہے, تو وہ نام علی سے ہے. امیر المومنین وہ ذات ہیں کہ جو مرد میدان ہیں, کہ عزت و افتخار ہے جس پر رسول اللہ نے افتخار کیا. وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین میں قرآن میں آیت نازل اتاری, وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس, کہ ذوالفقار علی آسمان سے آئی تھی اللہ کی طرف سے. اور اس ذوالفقار کا احسان ہے, امیر المومنین کی شجاعت ہے کہ ہر جنگ کا مارکہ دیکھ لیں آپ, کہ آپ کو امیر المومنین آگے نظر آئیں گے. کوئی ایسی جنگ بتا دیں کہ جس میں امیر المومنین کبھی پیچھے ہٹے ہوں, کبھی ان کے پیر اکھڑے ہوں. آپ کو باتیں بھول گئی کہ عمر ابن عبد ود جب پکار رہا تھا, آپ نے نہیں پڑھی اپنی کتابوں میں یہ باتیں؟ اے محمد کون ہے تم کہتے ہو کہ ہم میں جو مرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے, آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجوں, اور ہم میں اگر کافروں میں کوئی مرتا ہے تو وہ جہنم میں جاتا ہے, تو کوئی آئے مجھے جہنم میں بھیجے. تو کون تھا جو اس کے مقابلے میں گیا تھا؟ اب آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ آپ اپنی بات جو مناظرے میں آ کر بیٹھے ہیں نہ ہمیں سمجھا سکیں, نہ ہمیں دلیل دے سکیں. بس ایک یہ ہے کہ آپ کو ایک وہ فیس چاہیے کہ سیف فیس سے آپ یہاں سے جائیں. میں نے بھی سوال کیے تھے, مجھے سوالوں کا جواب نہیں ملا. میں تو آپ سے ایک اصول پر کھڑا ہوں, پہلے اس اصول سے تو ہم نکل آئیں. تو بھائی اس اصول کو تو طے کر لیں کہ بھائی لوگوں کا کام ہے تو آپ مجھے آیت پڑھ کر سنائیں. میں نے تو آپ کو آیت پڑھ کر سنائی کہ یہ لوگوں کا کام ہی نہیں. اب مجھے پتا نہیں وہ آپ نے سنا یا نہیں سنا, وہ باتیں آپ نے سنی کہ نہیں سنی. میں نے تو آپ کے سامنے آیت پڑھی نا, آپ پتہ نہیں کہاں تھے, مجھے نہیں لگ رہا. کہ ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. یہ تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جسے چاہتا ہے مختار بناتا ہے, اور تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کو مختار بناؤ. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون, اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ابھی تو رکھی, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش تو کی. آپ کو بھول کیوں گیا؟ اللہ رب العالمین نے سیدھی سیدھی واضح صاف صاف بات کہی ہے کہ افمن یهدی الی الحق حق و یتبع من لا یهدی الا ان یهدى فما لكم کیف تحکمون. کہ حق یہ ہے کہ جو حق کی ہدایت کرے پیروی اس کی کرو, نہ کہ اس کی پیروی کرو جو خود محتاج ہدایت ہے. فما لكم کیف تحکمون, اس کا جواب کہاں ہے؟ ابھی تو میں نے آیت پڑھی, کہاں ہے اس کا جواب؟ اللہ رب العالمین نے کہا, میں نے آپ یہ جملہ دہرایا کہ اگر حق کی کوئی ہدایت کر رہا تھا, اگر امام حسین کا زمانہ ہے تو حق کی ہدایت امام حسین کر رہے ہیں, تو حق یہ تھا کہ لوگ حسین کے پیچھے جاتے, نہ مسلمانوں کا خلیفہ یزید ہوتا. آپ میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کیوں راہ سے ہٹ رہے ہیں؟ آپ جواب نہیں دے رہے, اور ایک آپ سوال در سوال اٹھا کر لا رہے ہیں, مجہول حدیثیں جن کی نہ سند ہے نہ کچھ ہے, تفاسیر کی باتیں کر رہے ہیں. اس تفاسیر کے اندر بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں میں بیان نہیں کر سکتا. آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں ان چیزوں کو سامنے لاؤں. نہیں, آپ کو پتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ وہ بھی پڑھتے ہوں گے, لیکن آپ اپنے مقصد کی چیزیں اٹھاتے ہیں. آپ بھول گئے ابھی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے مثالیں دی ہیں. آپ نے نہیں سنا تو میں دوبارہ اس لیے دوہرا رہا ہوں. آپ پہلے مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا. اللہ رب العالمین نے نہیں کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو جانتا ہے جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہے. آپ نے اگر بات کی اتقا کی تو میں نے تو پہلی فرصت میں یہ آیت پڑھی تھی کہ تلک الجنۃ التي نورث من عبادنا من كان تقیا, سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں, کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنی جنت کی وراثت اسے دوں گا جو متقین ہے. اگر وراثت کی بات ہے متقین کی, تو حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, بی بی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں, اور امیر المومنین قسیم الجنہ والنار ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ مہر لگا دی کہ سب سے بڑے متقی وہ ہیں جن کو سرداری ملی ہے. تو اب بھی آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا متقی کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا متقی کون ہے. دوبارہ سنیں, شاید آپ کے کانوں میں میری آوازیں نہیں جا رہی ہیں, آیتیں نہیں پہنچ رہی. تو سورہ بقرہ کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نیکی کسے کہہ رہا ہے, کہ نیکی اسے کہہ رہا ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے, باوجود یہ کہ اسے خود کھائے, لیکن وہ کھلاتا ہے مسکینوں کو, وہ کھلاتا ہے سائلین کو, وہ کھلاتا ہے قیدیوں کو, وہ کھلاتا ہے
ان کو کہ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، عہدوں کو وفا کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور لوگوں سے کیا عہد وفا کرتے ہیں. یہ ساری باتیں کہہ کر اللہ رب العالمین اب ان پر مہر لگا رہا ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی صدیق ہیں، یہی متقی ہیں. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وہ کون سی بیوی تھی کہ جس نے اپنا روٹیاں مسکینوں کو دی، اسیروں کو دی اور سائلین کو دی؟ وہ کون سا گھر تھا کہ جس کے ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے؟ یہ جانتے بوجھتے بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا متقی کون ہے، اتقی کون ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے آیت نہیں پڑھی؟ آپ مفتی نہیں ہیں؟ آپ حافظ قرآن نہیں ہیں؟ آپ کا غور و فکر نہیں ہے آیتوں پر؟ اللہ رب العالمین نے مہر نہیں لگائی اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون؟ جس نے یہ عمل کیا ہے، کس نے کیا تھا یہ عمل؟ اللہ رب العالمین کی مہر لگی ہے اس پر کہ یہ متقین ہیں، یہ صدیق ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا وارث بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں وہ عزت دی ہے کہ دین اسلام کا شرف اگر حسین ہے تو حسین ہے، دین اسلام کی اگر عزت ہے تو امیر المومنین ہے. اس دین کی اگر اللہ رب العالمین نے کوئی وقار رکھا ہے تو ذات بی فاطمہ الزہرا ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ ان کے استقبال میں کھڑی ہوتی تھی. تو آپ جانتے بوجھتے بھی ان شخصیتوں پر تہمتیں لگا رہے ہیں. امام حسین اگر تنہا ہو گئے تو یہ جو آپ نے آیت پڑھی یہ بھی کیا آپ ان پر فٹ کریں گے جو باتیں آپ نے کہی؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ انبیاء کے ساتھ جو ہوا اس کے بارے میں آپ کیا جواب دیں گے؟ جو میں چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جو چیز میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ لوگ، اگر یہ موضوع ہم نے رکھا ہے، لوگ سمجھیں، ہم دوسرے کے عقائد کو لوگ سمجھیں. ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کی پریشانی حل ہو. ہماری دلیل سنیں، آپ کی دلیل سنیں. تو بسم اللہ، پہلے منٹ سے میں آپ سے یہی دلیل مانگ رہا ہوں کہ بھائی اپنے عقیدے کی دلیل بہترین دیں. کوئی دلیل کا ایٹم بم ہم پہ گرائیں. آپ کہاں کی باتیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو بھائی اپنا عقیدہ جو قرآن سے ثابت کریں، رسول اللہ کے رسول کے فرمان سے ثابت کریں. میں نے آپ سے جو کراس کوسچننگ کی، کون سا آپ نے اس کا جواب دیا؟ پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ امام فلاں نے کہا. بھائی ضعیف حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے. میں کہہ رہا ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو دلیل دوں گا. آپ کو اگر چاہیے تو اس سوال پہ اختلاف، تو بھائی میں نے جو سوال قائم کیا آپ نے پھر کیا حضرت زید کا سوال. تو بھائی بات یہ ہے، تو پہلے سوال کا جواب دیں. حضرت یوسف نبی تھے نا، اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت دی تھی نا، یعقوب کا جانشین انہیں بنایا تھا نا. بھائیوں نے نہیں مانا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوسف نبی نہیں ہے؟ کہیں نا یوسف نبی نہیں ہے. حضرت نوح نے بیٹے نے ان کو نہیں مانا، انبیاء کی بیویوں نے انہیں نہیں مانا، حضرت لوط اور نوح کی بیوی نے انہیں نہیں مانا. تو کیا وہ حضرت لوط اور حضرت نوح نبی نہیں ہے؟ حضرت یوسف کے بھائیوں نے اختلاف کیا، حضرت یوسف نبی نہیں ہے؟ اختلاف جا کے کنویں میں پھینک کر آ گئے، بیچ دیا انہیں. بھائی مفتی صاحب، لوگوں کی عقلیں تعطیل پر نہیں گئی ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے عقیدے کی وعدے دلیل دیں. میں نے آپ سے پوچھا، میں نے آیتیں پڑھی، مجھے وربک یخلق ما یشاء ویختار، اس کا جواب دیں. پہلے مجھے آپ اس کا جواب دیں کہ افمن یہدی الی الحق حق یتبع من لا یہدی الا ان یهدى فما لكم کیف تحکمون. میں نے آیت پڑھی کہ ویقول الذین کفروا لست مرسلا. علم کی بات ہے تو اللہ رب العالمین نے کتاب کا علم امیر المومنین کو دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ اسے بلند رکھے گا جسے اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے. تو بتائیں کہ سب سے بڑھ کر عالم کون تھا، سب سے بڑھ کر شجاع کون تھا؟ اگر ائمہ معصومین اور کسی مشکل میں پھنس گئے، طاغوت دنیا نے ان پر قید و بند کیا، ان کے اوپر ظلم کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پر یہ باتیں کریں گے. اگر وہ محمد مصطفیٰ کے وسیع نہ ہوتے تو خدا کی قسم کوئی ان کا نام بھی نہ لیتا. لیکن وجہ یہی تھی، دشمنی امام حسین سے تھی ہی اسی لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے وسیع تھے. ان سب سے دشمنی تھی اسی لیے، ان 12 سے لوگوں کو دشمنی تھی اسی لیے کہ اللہ کے نام کردہ لوگ مشخص ہیں. یہ اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی ان کو ہاتھ بھی نہ لگاتا، کوئی ان کو قید میں نہ ڈالتا، کسی حکمران کو پریشانی نہ ہوتی ان کے ہونے سے. ان کو بند کرنے کا ہدف یہی تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید میں زندگی نہیں گزاری. کیا قصور کیا تھا انہوں نے؟ کون سا ایسا امام ہے آپ بتائیں جو تبھی وفات ہوئی ہو جس کی سارے کے سارے شہید ہوئے؟ بھائی کیا قصور تھا ان کا؟ گھر میں بیٹھے ہیں، تم سے نہیں چاہتے حکومت، اپنی حکومت کرو. لیکن ان کو پسند ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح لوگوں میں چلیں. وہ جانتے تھے کہ ان کے علوم کو دیکھ کر لوگ خود کہیں گے کہ جو علم والے ہیں، جو جن کے پاس حکمت ہے، یہی حقدار ہیں ان مسندوں کے. آپ اپنے نظام کو پہلے قرآن اور اللہ کے رسول سے ثابت کریں نا کہ بھائی یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پھر آگے بات میں آپ سے کروں، آپ اس کو ثابت کر ہی نہیں رہے. ٹھیک، بہتر. جی چشتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ ثابت ہی نہیں کر رہے ان کے مسائل کو، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثابت کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ تو دیکھنے والے اس کا فیصلہ کر لیں گے. فیصلہ کر لیں گے کہ کس نے دلائل دیے ہیں، کس نے کس کی کتاب سے دلائل دی ہے، اور کون کون سی حدیث پڑھی ہے اور کس کی کتاب سے پڑھی ہے. یہ فیصلہ کرنے والے خود فیصلہ کریں گے. زہرائی صاحب فیصلہ نہیں کر سکتے، یا میں ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا. ماشاء اللہ مدرس بہت اچھی پڑھتے ہیں، آیات کافی ساری انہوں نے پڑھی ہے، اور
कहीं की बात को कहा फिट किया है, माशाल्लाह बड़ा आपको बड़का हासिल है। और सिर्फ आपको नहीं, आपके बहुत सारे ज़ाकिरीन को नहीं, मैं नहीं बोला, बोलने नहीं दूंगा आप। हाँ जी, आप बिल्कुल चुप होकर बैठो। आपने कहा कि मैंने ये जो आपकी किताब से जो रिवायत पेश की सूरह मोहम्मद आयत नंबर 4 के तहत तफसीर नूर सकलैन से, फनशर अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि अन्नहु इस्तखलफ़ अबू बकर, कि हज़रत अली फरमाते हैं कि हम गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाह ने अबू बकर को खलीफा बनाया। आपने कहा कि ये नहीं है उसमें। वैस भाई मैं क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं आप? मेरे क्रॉस क्वेश्चन का जवाब क्यों बोल रहे हैं? बोले क्यों है आप? खामोश हो जाए, मगर ना मुझे खामोश कराना आता है। आप तमीज से इस रूल को लेके चलें कि हर कोई अपने वक्त में बोले। मैं ज़राई साहब से भी दरखास्त करूंगा, चिश्ती साहब से भी। जब आपका वक्त है आप गुफ्तगू करें चिश्ती साहब जी। मैं आपकी बारी में नहीं बोला, आपने बार बार मुझे कहा कि आप तुमते लगाई हैं, आपने आइम्मा अहले बैत पर। मैंने तुमते नहीं लगाई, ये आपके कुलैनी ने लगाई है। जो कुछ कहना है करना कुलैनी का करो, अपने मौलवियों का करो, अपने मुहद्दिसीन का करो। अभी मैं उसका जवाब अलग से दूंगा और चंगा करके दूंगा। आपने मेरे ऊपर तनकीद की है कि मैंने कब कहा? तफसीर नूर सकलैन का मैंने हवाला दिया वैसे भाई, मैं आपको सेकंड भेजूंगा जहां इन्होंने इनकार किया कि ये उसमें नहीं है, वहां आपने लगाना है ताकि दुनिया देखे कि ज़हराई साहब कितने सच्चे हैं और मुनीर अब्बास की बात में कितनी सच्चाई है। ये दुनिया देखेगी, फैसला करेगी। आप हंस लें, आपने रोना है क्योंकि मैंने आपकी किताब से पढ़ा है, सिर्फ नूर सकलैन में नहीं कई तफसीरों में ये हवाला आया हुआ है। जी, मैं आपके हंसने से नहीं बात का हल होगा। आपने फिर ये कहा कि ये फुला आयत जो है ये नाज़िल हुई और आपने कहा कि जी इसको आपने आधा पढ़ा। आपने कहा कि अबू बकर के मुतल्लिक नाजिल हुई, आपने कहा उमर के मुतल्लिक नाजिल हुई, और मैंने नहीं कहा, या आपके तुसी ने कहा। शेख उताइब अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन तुसी आपके वो कहते हैं, उनको जाके कहे, उनकी कब्र पे बैठ के मुराकबा करे कि ए की लिखा ने सुने हो, ए साडे गाटे विच की फिट करके गए, अपने मुहद्दिसीन नु रोवो, बल्कि स्पेशल इमाम बाड़ा बना के इस गल नु रोवो जड़ियां थोड़ी किताबां विच हदीसां आ चुकी ने इमाम ज़ैद के मुतल्लिक, जो पीछे इमाम जाफर के मुतल्लिक, इमाम बाकर के मुतल्लिक मैं पेश कर चुका हूं। आपके पास जवाब है? जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन के हदीस मैंने पेश की कि जो मुझे चौथा खलीफा ना माने उस पर अल्लाह की लानत, तो आपने जवाब दिया, हाथ लगाया। आपने साद बिन उबादा अंसारी का इतराज कायम किया, वैस भाई ने दोहराया, मैंने उसका जवाब दिया। ये साद बिन उबादा अंसारी ने निसाई के अंदर हदीस है, साद बिन उबादा अंसारी के मुतल्लिक उन्होंने सवाल कायम किया, वैस भाई ने इसको दोहराया, मैंने इसका जवाब दिया कि मुस्नद अहमद में और निसाई में ये हदीस मौजूद है कि साद बिन उबादा अंसारी ने कहा आप हमारे अमीर हैं, हम आपके वजीर हैं, उनका रुजू मौजूद है। तो आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? आपने जनाब ज़हरा की बात को कायम किया कि जनाब ज़हरा ने बैत नहीं की। मैंने आपके ऊपर सवाल कायम किए कि हज़रत अली की, हज़रत हसन की किसने बैत की? आपने जवाब दिया है। अब हम ये नहीं देखेंगे, अब हम अंधी है आपकी तरह, वो भी देखेंगे। फिर मैंने आपकी किताब का हवाला देके आपकी हदीस पढ़ी है इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह तआला अलैह के हवाले से, अलैहिस्सलाम के हवाले से, लेकिन आपको चाहिए था ना कि आप उसमें कहते कि इसकी सनद में ये रावी, आप इसको नहीं मानते, इस वजह से नहीं मानते, वजह बयान करते। ऐसे कह दिया कि आप इमामों पे तोहमत लगा रहे हैं। इमाम ज़ैद ने जो उनको कहा, इमाम ज़ैद ने कहा है, जो गजबनाक हुए इमाम ज़ैद हुए गजबनाक, उनको गजबनाक किसने किया? मैंने आपके ऊपर सवाल किया, आप जवाब देते ना। आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने तोहमत लगाई है, ये आपके कुलैनी ने लिखा है, तो कुलैनी को कहो जो कुछ कहना है, जो कुछ कहना है कुलैनी को कहो, तुमते लगाने का कहना है कुलैनी को कहो, अपने मुहद्दिसीन को कहो, अपने उलमा को कहो जिन्होंने कहा है। आपने मेरे बारे में कहा कि आप आधी हदीस उठाते हैं और तूसी ने और तबरसी ने और ये तफसीर जो है अपना अल बुरहान उसके अंदर ये बात है मैं उठाता हूँ। आपने जो ये कहा था कि जो इमाम वक्त की मार्फत के बगैर मर गया, जहलियत की मौत मर गया, आपने कहां से उठाया था? कितना उठाया था? कितना उठाया था? कुछ भी नहीं था उसमें। आप ये हदीस हमारी मसादर कुतुब में से दिखाएं इन लफ्जों के साथ, इमाम का लफ्ज भी और ये चीज हो। मैं कहता हूं अपनी सारी मिल्लत को इकट्ठा कर लें, आप नहीं ले आ सकेंगे। ऐसा धोखे देना, मैंने आपकी वेबसाइट जो आपकी है, आपके उलमा की मैंने चेक कर ली है, ठीक है। ये मुनीर अब्बास आपके सामने बैठा है, ये आपके सामने कोई और मौलवी नहीं बैठा कि आप ऐसे बात करके निकल जाएंगे पतली गली से, निकलने नहीं दूंगा आपको। फिर आपने कहा कि ये कमजोरियां, ये तोहमतें इमाम अहले बैत के साथ मैंने माशाअल्लाह मंसूब किया है, मैंने नहीं की। ज़हराई साहब मुस्कुराओ नहीं, रो इमाम बाड़े में जाके मातम कायम करो कि ये आपके मुहद्दिसीन ने लिखा है। कितने मैं अहले बैत के कितने अफराद पेश कर सकता हूं कि उन्होंने अहले बैत के दूसरे अफराद के मुतल्लिक क्या कहा है। ये हजरत इमाम अली रजा अपने इनके मुकाबले में इनके चचाजाद भाइयों ने उसूल काफी है, किताबुल हुज्जा है, और ये मेरी किताब नहीं है। अगर तोहमत लगाने की बात करनी है, झूठ बोलने की बात करनी है, तो कुरैनी को कहो, अपने लोगों को कहो। हम इससे बरी, हम तो सवाल कर रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं। हम कहते हैं अहले बैत सच्चे सुच्चे इंसान थे, वो ऐसी बातें नहीं करते थे। हम तो कहते हैं इमाम जाफर बिन नकी भी ऐसी बातें नहीं करते थे। आपने इमाम जाफर बिन नकी के मतलब क्या क्या बातें जनाबे वाला कायम की है। यहाँ पे हजरत इमाम अली रजा आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं हाँ अल्लाह की कसम हमसे हम पर बगावत की, हमारे चचाजाद भाइयों ने बगावत की है। अमुमतहू बगैना अलैहि, बगावत की है। किसको कह रहे हैं? इमाम अली रजा कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अहले बैत के लोगों को कह रहे हैं। लिखा किसने? कुलैनी ने लिखा है। जो कुछ कहना उनको कहो, हमें क्यों कहते हो? जवाब तो आता नहीं आपको। एक हदीस का इसने जवाब नहीं दिया। इमाम बाकर की हदीस मैंने इसके सामने पढ़ी है। ये इमाम बाकर के नाम पर खाने वाले, इमाम जाफर के नाम पे खाने वाले, अहले बैत के नाम पर पैसे बटोरने वाले, लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, लाखों रुपए वसूल करने वाले, जब मैंने उनकी हदीसें पेश की बगैर किसी दलील के मौलवी साहब ने रद्द कर दिया। और आयतें पढ़ कर आपने कहा जंग ओहद के मुतल्लिक आयत नाज़िल हुई, दलील क्यों नहीं दी मौलवी साहब? दलील क्यों नहीं दी?
جو بات کی ہے کہ یہ حضرت علی کے متعلق ہے، یہ فلاں کے متعلق ہے، دلیل دیتے نا. آپ کو پتا ہے کہ مناظرے میں مباحثہ میں دلیل قسم پیش کی جاتی ہے، آپ کو چاہیے تھا آپ دلیل قسم پیش کرتے، کیوں نہیں پیش کی؟ آپ جب جاتے ہیں تو جاتے بھی تفسیر برہان کی طرف ہے، اور نام بھی آدھا لیتے تفسیر کا، مصنف کا نام بھی آپ نے نہیں لیا تھا تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے. یہ کام تو آپ کے ہیں، یہ کام تو آپ کی پارٹی کے ہیں. سنیے آپ نے جو سوالات کام کیے میں ان کا جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ ڈرنے کی بات ہے، نہیں ہے. یہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں. جو امام زید نے کہا ہے امام باقر کو کہ امام وہ نہیں آپ نہیں ہے ہم ہیں، یہ بات کس نے کہی ہے؟ مولوی صاحب آپ دورے تو نہیں ہے، کان شان ٹھیک نے کرنا بھی کوئی الفی تو نہیں پا رہی تجھا. میں نے یہ کافی کی روایت پڑھی تھی، آپ اس کا جواب دیں. آپ کے پاس چونکہ جواب نہیں ہے تو مجہول ہے جی روایتیں. کیسے مجہول ہے؟ مجہول ہونے کی دلیل دیں. مولوی صاحب سارے مولوی اکٹھے کرو، کہو کہ یہ روایت مجہول ہے، اس وجہ سے مجہول ہے، اس کو فلاں نے مجہول کہا ہے. کہا ہے کسی نے؟ لکھا ہے، آپ نے دلیل دی ہے؟ دلیل کچھ دی نہیں، الٹا آپ نے کہا کہ آپ جو ہے ثابت کریں کہ یہ جو لوگ جو ہے امام بناتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کوئی لوگ آپ کی طرح ڈورے نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ محققین کی ایک جماعت ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق کے متعلق نص ہے. میں نے عبارت پیش کی تھی، میں نے اس پر دلائل دی ہیں، میں نے آیت استخلاف پیش کی ہے، میں نے سورہ یوسف کی آیات سے جو ہے دلائل دی ہیں، سورہ حج کی آیت پڑھی تھی وہ آپ نے نہیں سنی تھی، لگتا ہے مجھے آپ کے ساتھ اوپر سے گزر گئی ہے. میں نے سورۃ المائدہ پڑھی، سورۃ المائدہ کی آیت پڑھی ہے، آپ نے کہا اس سے پیچھے والی پڑھے وما محمد الا رسول. میں پڑھتا ہوں، آپ کی طبیعت ابھی صاف ہو جائے گی اگر میں پڑھوں گا، لیکن چونکہ موضوع یہ تھا، موضوع میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا کہ اس موضوع کی طرف جائیں. وہ آیت جو میں نے پڑھی مرتدین کے خلاف جہاد والی. مولوی صاحب آپ بتائیں نا مرتدین کے خلاف کون لڑا ہے؟ آپ نے کیوں نہیں بتایا اپنی باری میں؟ کیوں نہیں بتایا؟ اگر ابو بکر نے اپنے لشکر نہیں بھیجے، عمر نے نہیں بھیجے، تو کون لڑا ہے؟ یہ فارس والوں کو اسلام میں کس نے مار مار کے داخل کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے؟ روم والوں کو کس نے، روم والوں کے ساتھ کون لڑا ہے؟ کس نے جہاد کیا ہے؟ مسلمہ کذاب، جس کے کذاب ہونے پر سب کا اتفاق ہے. آپ بھی کہیں گے کہ اتفاق ہے. مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس میں کون گیا ہے؟ کون گیا ہے؟ اب میں کہوں تو آپ کو برا لگے گا اور سننے والوں کو بھی برا لگے گا کہ اس میں کون کون گیا تھا اور کون نہیں گیا تھا. لیکن مولوی صاحب سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو آ نہیں سکتی طاقت کے پھولوں سے. آپ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کے بنانے سے امام نہیں بنتا، یہ ناجل بلاغہ ہے. چھوڑیا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کے سامنے منیر عباس چشتی ہے، آپ کی پہلے باتیں ہوتی ہیں کسی اور سے. آپ اگر میرے سامنے بیٹھے ہوتے نا پھر میں آپ کو بتاتا کہ باتیں کیسی ہوتی ہیں. اس کے اندر کیا کہتے ہیں حضرت علی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کو مہاجرین اور انصار امام منتخب کرے، وہ امام ہوتا ہے. تو حضرت علی کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات، جس کو مہاجرین بندے جس کو امام بنا دے وہ امام ہوتا ہے؟ امام کا لفظ بھی ہے اس میں، کھولے ناجل بلاغہ پڑھے اس میں کیا ہے. تو اور کئی روایات میں اس میں پیش کر چکا ہوں اور کرتا ہوں، اور حضرت علی کی گواہی، امام جعفر کی گواہی، امام موسیٰ کاظم کی گواہی، کئی ائمہ اہل بیت کی گواہی دی. میں نے ایک حدیث پیش کی کہ وسائل الشیعہ کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس کے حاشیے میں کتاب ہے اعمال الثواب، اس کے حاشیے میں محقق نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام جعفر کہتے ہیں کہ جو آیت تطہیر کے مصداق ہے اہل بیت ہے وہ 5 افراد ہے، 5 مولوی صاحب. تو انہوں نے تو سب کو باقیوں کو فارغ کر دیا، یہ میں نے نہیں کہا. آپ کو منیر عباس نظر آتا ہے، آپ کیوں نہیں نظر آ رہے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ اہل بیت 5 ہے؟ ان کا جواب پھر ابھی آپ نے کہا اکا والی روایت، مجھے جواب پورا دینے دیجیے جو انہوں نے سوالات اٹھائی. اکا والی روایت میں پوچھا تھا کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ مولوی صاحب آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی تفسیر اٹھاتے، کوئی حدیث اٹھاتے، آپ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی ہے. آپ نے کیا پیش؟ آپ دوسری آیات کی طرف گئے، ان آیات میں جو اس کی تفسیر میں ہے کہ یہ حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ نہیں ہے. اتقا اس کے پیچھے اس بات کا ذکر آ رہا ہے جو اسلام کے لیے خرچ کرے، اور آیات میں آ رہا ہے جو اسلام کے لیے خرچ کرے. یتیم و غریب مسکینوں کی بات نہیں ہے مولوی صاحب، وہ اسلام کے لیے خرچ کیا گیا وہاں پہ، اس سے مراد کون ہے؟ اور جو آپ نے یتیم و مسکینوں قیدیوں کی بات کی ہے اور سورہ دار کی آپ نے بات کی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ سورہ دار ہے، یہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے. اور آپ اس جو فٹ کر رہے ہیں، تو اس پر دلیل دے مولوی صاحب، دلیل کے بغیر بات نہیں بنے گی. آپ کہتے ہیں کرتے ہیں یہ دلیل ہے. ٹھیک، کنکلوڈ کرتے ہیں چشتی صاحب، بس ہمارا پروگرام کا وقت اب تمام ہوا. میں آخری منٹ زہرا صاحب آپ کے پاس دیتا ہوں، آپ اگر کچھ، کیونکہ گفتگو کا آغاز ہم نے چشتی صاحب سے کیا تھا، آپ اگر کنکلوڈ کریں تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکیں. جی ابھی انہوں نے اللہ پر تہمت لگائی، بہتان لگایا ہے. استغفر اللہ. بہتان انہوں نے یہ لگایا ہے کہ اسلام پر جو خرچ ہوگا وہ شمار ہوگا. اب یہ آیت قرآن میں اللہ نے کہی ہے کہ جو یہ خرچ کر رہا ہے، چپ کریں مفتی صاحب، نہ بولیں آپ نے بھی اپنے وقت میں بولنا ہے، پوری بات کرنے دیجیے. آپ میں نے سنی تھی نا، میں نے تو آپ کو صرف کہا تھا کہ کلیئر کریں. اللہ نے کہا ہے کہ جو یہ مال خرچ کر رہا ہے اس طریقے سے وہ صدیق بھی ہے، متقی بھی ہے. اب آپ اللہ کو جا کے سمجھائیں کہ اللہ تجھ سے اشتباہ ہو گیا کہ تو جو ہے اسلام پر جو خرچ کر رہا ہے اس کو متقی کہنا تھا، اور یہ اسلام پر خرچ نہیں ہے، یہ جو ہے اپنا ویسے ہی ہے. اللہ سے اشتباہ ہو گیا، آیت اشتباہ ہے. مفتی صاحب اتنے بوکھلا گئے ہیں کہ آپ اللہ پہ بہتان بازی کر رہے ہیں. اللہ نے مہر لگائی ہے یہ عمل کرنے والوں پر کہ یہ صدیق بھی ہے، متقی بھی ہے، اور آپ اپنی بوکھلاہٹ میں اور آیت پہ ہی جو ہے نا وہ اشکال کر کے بیٹھ گئے، اللہ پر سوالیہ نشان اٹھا دیا آپ نے. تو مجھے پتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ بالکل بوکھلائے ہوئے ہیں. آپ
اب میں آپ کی باتوں کو کتنا میں آپ کو جو ہے نا وہ کس طریقے سے سمجھاؤں کہ بھائی میں نے آپ سے یہ کہا، آپ نے یہ دلیل دی کہ حضرت ابو بکر پر کوئی راضی نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان پر راضی ہوں، تو مجھے یہ فتویٰ لکھ کر دیں۔ علی 6 مہینے تک اللہ کی مخالفت کر رہے تھے، فتویٰ لکھ کر دیں، آپ مفتی ہیں نا۔ علی نعوذ باللہ اللہ کی مخالفت کر رہے تھے، وہ اس حدیث کو جانتے بوجھتے بھی کہ اللہ راضی ہے ان پر لیکن علی راضی نہیں ہے، اور وہ ہاتھ بیت سے کھینچ کر بیٹھے۔ آپ نے جواب دیا؟ نہیں دیا۔ کیوں؟ یہ بات ہی جھوٹی ہے، یہ حدیث ہی مجہول ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں نے جو سوالات آپ سے پر ہیں، آپ نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا اس کے کراس کوئسچن میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی بخاری سے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ علی وسیع ہے رسول اللہ کے، تو وہ کہہ رہی ہیں انکار کر دیا۔ تو بھائی یہ عبداللہ بن سبا کی صحابی تھی، اس وقت کون تھا؟ کوئی تو تھا کہ جس کا یہ عقیدہ تھا کہ بھائی علی وسیع ہے رسول اللہ کے۔ آپ کو ایک چیز اتنی بڑی میں نے پیش کر دی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ صحابہ میں ایسے افراد موجود تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ علی وسیع ہے رسول اللہ کے، یہ بات ختم ہو گئی، جو کہ میں آپ کو بخاری میں دکھا چکا۔ پھر بار بار وہی بات کریں بیعت کی، کہا اگر آپ کی بات سچی ہے، اگر آپ کی بات سچی ہے کہ اللہ ان پر راضی ہے اور یہ بات سب جانتے تھے، تو میں نے یہ کہا تھا اگر ایسا ہوتا، یہ بات سچی ہوتی، تو پہلی بیعت خود مولا علی کرتے، امام حسن حسین کرتے، سیدہ فاطمہ الزہرا آتی، اس بات پر خوش ہوتی کہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے لیے اللہ اور نہیں، ان کے علاوہ کسی اور پر راضی ہو ہی نہیں رہا، میرے بابا نے انہیں نماز پڑھوائی ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہوتی، اس کا مفہوم نمازوں پڑھانے کا، صدقہ دینے کا مفہوم یہی ہوتا، تو خدا کی قسم علی مطیع فرما بردار رسول اللہ ہے، علی مطیع فرما بردار اللہ ہے، علی وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، علی تو وہ ہیں جس نے اللہ کی مرضیوں کو خرید رکھا ہے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ نئے آئے ہیں اس دنیا میں، نئے نئے بیٹھے ہیں کسی کے سامنے، پھر بار بار بات دہراتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا بھی کہ ان اللہ لا يحب المتکبرین، اس بات پر مت اترائیں کہ آپ کس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ مفتی منیر نقشبندی بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ مفتی منیر چشتی صاحب، سوری معذرت کے ساتھ، مفتی صاحب بھائی میں اگر سوال اٹھاؤں گا آپ پھنس جائیں گے، اگر میں بولنا شروع کروں گا جو میں نے اگر اٹھائے تو آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر ایک علمی گفتگو کرنے آئے ہیں، اپنے عقیدے لوگوں کو بتانے آئے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پورا کا پورا قرآن رکھ دیا، میری پڑھی ہوئی آیتوں کا آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے امام رضا کی بات کی، تو آپ کو اللہ کی قسم ہے اسی آیت کی تفسیر میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اسی آیت کی تفسیر میں آپ ایک طویل حدیث امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس میں وہ پوری امامت کو بیان کر رہے ہیں اور خود کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، آپ پڑھیے گا اور پڑھ کر دوبارہ آئیے گا، پھر میں آپ سے سوال کروں گا، آپ بتائیں کہ امام رضا نے کیا کہا ہے۔ ایک بات جو دوسروں سے ٹکراتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیزوں کو سمجھا کیسے جاتا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ امام رضا کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، یہ حدیث مختلف کتابوں کے اندر سے جو برہان تفسیر برہان میں وہ لے کر آئے ہیں، جو کہ ہماری معتبر کتب میں ہے، اور امامت کے چیپٹر میں اس آیت کی تفسیر میں یہ جو حدیث ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، جسے امام رضا نے بیان کیا ہے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ایسے دنیا سے چلے گئے اور وہ کچھ دے کر نہیں گئے، کوئی وصیت نہیں کر کے گئے، تو امام پوری وضاحت کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ آپ پتہ نہیں کیوں بار بار مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز اٹھاتے ہیں کہ جو آپ کے مقصد کی ہوتی ہے تفسیر کے اندر اور جو اس کے حق میں ہوتی ہے، امامت کے حق میں، تو آپ ثابت کریں نا کہ امامت کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہی نہیں، اللہ کا کوئی وعدہ ہی نہیں، اللہ نے حضرت ابراہیم سے کوئی وعدہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اگر نبوت کا سلسلہ رکھا تو یہ فرمایا کہ بھائی میں نے نبیوں کو تمہارے لیے بھیجا ہے، تو نبوت کو تمام کیا، تو آیت بھی اتاری کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ہم نے نبوت کو تمام کر دیا، محمد تو مردوں میں کسی کے بابا نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، نبوت تمام ہو گئی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا کہ یہ عہد انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ قال ومن ذریتی، اور اے اللہ میری ذریت میں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا۔ تو پورے قرآن کے اندر کوئی ایک آیت تو دکھاؤ کہ اللہ کہہ رہا ہو کہ میں نے امامت کو تمام کر دیا، لائیں آیت کہ اللہ رب العالمین نے کہیں کہا ہو کہ میں نے امامت کو تمام کر دیا، اللہ رب العالمین نے ہدایت کا رستہ بند کر دیا۔ آپ تو حبل من اللہ و حبل من الناس کے کیوں دشمن ہوئے ہوئے مفتی صاحب؟ اللہ رب العالمین نے کیا اس امت کے لیے کوئی ہادی مقرر نہیں کیے کہ جو لوگوں کو ہدایت کرے، جو لوگوں کو علمی رشد کرائے؟ اتنے کل سے میں آپ کے سامنے
اتنی باتیں پیش کر رہا ہوں, اتنی آپ کے سامنے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں جو کہ آپ کے سائڈوں سے گزر جاتی ہیں اور آپ کے دماغ شریف میں داخل نہیں ہو رہی کہ بھئی آپ اس باتوں کو سن کر سمجھ کر کہ مجھے ایک آسان سا جواب دے دیں کہ بھئی نہیں, یہ ہدایت کا سلسلہ اس طرح سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہم پر واجب نہیں کیا. میں نے یہ سوال نہیں اٹھایا آپ کے کہ اولو الامر کی اطاعت, تو بتائیں نا کیسے بنے گا. لوگ بنائیں گے تو وعدے کریں نا. میں نے تو سامنے آپ کے سر چیزیں رکھ دی. بھائی سیدھی سیدھی بات ہے, بات کا جواب دیں. آپ وہ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے, آپ کی کتاب میں وہ لکھا ہے, آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے. بھائی جو چیزیں آپ لا رہی ہیں اس کے ساتھ میں دوسری چیزیں بھی لکھی ہیں. آپ بار بار پھر امام کی بات کر رہے ہیں. امام رضا آپ بات کر رہے ہیں, امیر المومنین سے لے کر امام مہدی تک سب نے کہا کہ ہم اہل بیت ہیں. اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. آپ کہیں کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا, تو پھر میں آپ کے اس طریقے سے بات کروں کہ بھائی رسول اللہ نے نہیں کہا کہ قرآن اور اہل بیت کا نہیں کہا, تو پھر میں اس انداز سے بات کروں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں, تو ہر زمانے میں ایک فرد ہے اہل بیت کا. تو یقیناً یہ اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو ہر زمانے میں ایک فرد ہے. یہ بات رسول اللہ نے کہی ہے کہ تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. آپ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, جھوٹی ہے, میں اس کو نہیں مانتا. علی حق چینل کے معزز لوگوں, آپ نے علماء کو بہت غور اور توجہ سے سنا ہوگا. آپ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں لازمی کیجئے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو, پسند آئی ہو, تو اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے. اللہ حافظ.